اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری پاس افعال ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں چل رہی تھی کہ ہمارے جو 6 ابواب ہیں ان میں عربی زبان میں کون کون سے 7 اقسام کے ذیل میں الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اب تک ہم نے معطل الفاء کو پڑھا اور معطل الفاء یا وہی مثال واوی اور مثال یائی کو پڑھا۔ پھر ہماری بحث اجوف میں چل رہی تھی۔ اجوف کے ذیل میں ہم اجوف واوی قول جس کا مطلب ہوتا ہے بولنا یا کہنا، اس کے ذیل میں ہم نے ماضی معلوم ماضی مجہول کو پڑھا۔ آج ہماری بحث قول اس مادہ سے اجوف واوی کے ذیل میں امر حاضر میں چل رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کون سی بحث ہوگی۔ تو ہماری عبارت پہنچی تھی امر حاضر تک۔ آگے فرماتے ہیں امر حاضر قل قولا قولو قولی قولا قلنا، یہ ہمارا امر ہے قالا یا قولو سے۔ قل کیسے بنا؟ قل اصل میں فرماتے ہیں اقول تھا، اقول سے قل کیسے بنا؟ کہتے ہیں اقول ہم نے لیا تقولو سے۔ جب ہم نے تا کو گرایا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے حرف استقبال ہم گرائیں گے اور آخر کو ساکن کریں گے، جو آخر میں رف ہوتا ہے فعل مضارع کا اس کو گرا کر جزم دیتے ہیں، اس کو تا کو گرائیں گے۔ اس کے بعد والا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے، کاف سے ابتدا نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم حمزہ وصل لیں گے اور حمزہ کو ضمہ دیں گے، کیونکہ عین الفعل قالا یقولو کا کیا ہے؟ مضموم ہے۔ تقولو تو کیا بن جائے گا؟ اقول بن جائے گا، آخر کو ہم وقفہ دیں گے، وقف کریں گے تو بن جائے گا اقول۔ اب ہمارے پاس اقول کے بعد اقول کیسے بنا؟ فرماتے ہیں ضمہ واو پر ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیں گے، اقول ہو جائے گا۔ اب یہاں پر واو اور لام التقاء ساکنین ہو رہے ہیں، دو حرف ساکن اکٹھے ہو جائیں تو حرف علت گر جاتا ہے، اوقل ہو جائے گا۔ اوقل جب بن جائے گا تو ابھی ہمیں حمزہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کاف پر پہلے سے ضمہ موجود ہے اور حمزہ سے یہ ابھی مستغنی ہو چکا ہے۔ حمزہ کو گرا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ قل بن جائے گا۔ اب یہ میں آپ کو ورڈ پہ سمجھا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فونٹ ہم عربی والا رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ آسانی سے اس کو پڑھ سکیں۔ قل تقولو سے بنا ہے، لیکن تقولو سے پہلے اقول بنے گا اور پھر اقول سے قل بنے گا۔ اچھا، قل کیسے قل تک ہم نے پہنچانا ہے؟ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں تقولو۔ اصل صیغہ کیا ہے؟ 7واں امر حاضر ہم بنا رہے ہیں نا، تقولو۔ اس سے ہم نے سب سے پہلے بنانا ہے اقول۔ تا حرف استقبال ہے، حرف استقبال کو گرا دیں گے اور آخر کلمہ کو جزم دیں گے۔ کیوں جزم دیں گے؟ کیونکہ ہم امر میں رفع کی علامت ضمہ کو گرا دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ ابھی اس کی صورت یہ بن جائے گی۔ کاف ساکن ہے ہمارے پاس نا، کاف ابھی ساکن نہیں ہے ہمارے پاس، تقولو ہے نا، تا کو گرا دیا اور لام کو ساکن کر دیا، کیا بن جائے گا؟ کاف پیش قول، واو ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے۔ اچھا، اب ہم کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر صورت اس طرح سے بنے گی، کہ ہم جب بنا رہے تھے تقولو سے، یہاں پر یہ بات میں نے یہاں پر اس کو تصحیح کریں کہ تقولو سے بنے گا، کیونکہ وہاں پر اعراب نہیں لگے ہوئے کتاب میں، تو
پتہ نہیں چلتا کہ یہ تقولو لکھا ہوا ہے یا تقولو لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے جو امر بنانا ہے اقول ہمارا کس سے بنے گا؟ تقولو سے بنے گا، کیونکہ تقولو اصل میں کیا تھا؟ تقولو تھا۔ ہم نے کل کے درس میں پڑھا کہ یقولو، قالا یقولو میں جو مضارع معلوم ہے یقولو، اس کو ینصرو کے وزن پر ہونا چاہیے یفعلو، لیکن وہ بنا ہوا ہے یقولو۔ تو یقولو اصل میں کیا تھا؟ تقولو، یقولو تھا۔ اسی طرح سے ساتواں صیغہ بھی تقولو اصل میں کیا تھا؟ تقولو تھا۔ تو تقولو سے اگر ہم امر بنائیں تو وہ کیا بنے گا؟ اقول بنے گا۔ تقولو سے یہ جو تقولو ہے، تقولو سے پہلے ہم اقول بنائیں گے، معذرت کے ساتھ اقول، یہ ہے عنصر کے وزن میں، کیونکہ کالا یقولو کس باب کے وزن پر ہے؟ ناصرا ینصرو، قابلا یقولو۔ تو قابلا یقولو ناصرا ینصرو کا امر بن رہا تھا عنصر، اس کا امر بھی بنے گا اقول۔ لیکن اگر ہم اقول کو تقولو سے بنائیں تو اقول بنتا ہے۔ تقولو سے اقول کیسے بنا؟ سب سے پہلے ہم تا حرف استقبال کو گرائیں گے اور آخر کلمہ کو جزم دیں گے۔ ابھی اس کی صورت کیا بن جائے گی؟ ابھی اس کی صورت بنی ہوئی ہے کاف ساکن ہے یہ، کیونکہ تقولو ہے نا، تا کو گرایا دیا اور کاف ابھی ساکن ہے۔ واو پر کیا ہے؟ واو جو اس کے بعد ہے وہ اس پر پیش ہے۔ اب ہمیں حمزہ کی ضرورت پڑے گی، حمزہ واصل کی، اور حمزہ کے اوپر ہم کیا لگائیں گے؟ پیش لگائیں گے، کیونکہ عین الفعل واو کیا ہے؟ مضموم ہے۔ ابھی ہمارے پاس یہ کیا بن گیا ہے؟ اقول۔ اقول ہمارا پاس یہاں پر بن گیا ہے اقول۔ اس سے ہم نے اب کل بنانا ہے۔ کل کیسے بنے گا؟ بنانا ہے اقول سے کل ہم اس طرح سے بنائیں گے کہ ہم کہیں گے واو پر ضمہ ثقیل ہے، جیسے یقولو میں واو پر ضمہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا تھا ہم نے، تو یہ ضمہ ما قبل یعنی کاف کو دیں گے، کیا بن جائے گا؟ اقول بن جائے گا۔ اقول، واو ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے۔ اب جب التقاء ساکنین ہو جائے گا، واو بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، واو کو کیا کر دیں گے؟ التقاء، یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یہ، اب التقاء ساکنین کی وجہ سے واو کو گرا دیں گے۔ جب التقاء ساکنین ہو جاتا ہے عربی زبان میں تو التقاء ساکنین عربی میں جائز نہیں ہے، دو ساکن اکٹھے ساکن ہونا جائز نہیں ہے عربی زبان میں، اس لیے واو کو ہم کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے۔ اب کیا بن جائے گی صورت؟ اب صورت یہ بن جائے گی کہ الف ہے اس کے اوپر پیش ہے، کاف ہے اس کے اوپر بھی پیش ہے، لام بچ گئی ہے اور واو گر گئی ہے، اوکل۔ ابھی ہم بتائیں آپ کہ یہاں پر حمزہ کی ابھی ہمیں ضرورت ہے، حمزہ تو وصل کا تھا، ہم نے مجبوری کی وجہ سے لے آئے تھے، تو یہاں پر اب چونکہ قاف متحرک ہو گئی ہے اس لیے اب ہمیں حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا بن جائے گا؟ کل بن جائے گا۔ پس کالا یقولو سے امر کیا آتا ہے؟ کل آتا ہے۔ اچھا، یہ عبارت ہم نے پڑھی، آگے دیکھتے ہیں۔ وَتُو را رسد کے گوئی ماخوذ گوئی کل ماخوذ از تقولو چون تارا انداختن لام الفعل بے وقفی ساکن گشت و واو را بے التقاء ساکنین بے افتاد۔ لیکن اگر کہتے ہیں اگر ہم ڈائریکٹ تقولو سے بنائیں کل تو وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں اگر ہم تقولو سے، کیونکہ اگر ہم تقولو سے بنائیں امر تو وہ اقول بنتا ہے، پھر اقول سے ہمیں کل بنانا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم ڈائریکٹ تقولو سے امر بنائیں تو کل بن سکتا ہے۔ کیسے؟ تا حرف استقبال کو گرا دیں گے۔ اب ہمیں تا حرف استقبال کو گرا دیں گے، آگے کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں
وطورا رسد کے گوئی کل ماخوذ از تقولو چون تارا داخل لام الفعل بے وقفی ساکن گئے، آخر کو لام الفعل کو بھی ساکن کر دیں گے، کیا بن جائے گا؟ واو اور لام کیا ہو جائیں گے؟ ساکن ہو جائیں گے. تو واو کو ہم گرا دیں گے. جب ہم نے اب کیا بچ گیا؟ کول، کیونکہ تا کو گرایا تو کیا بچ گیا؟ واو بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے. تو اب واو کو گرا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ کل بن جائے گا. اب لام یہاں پر میں پہلے لکھ دیتا ہوں، لام کو جب جزم دیں گے تو واو اور لام میں التقائے ساکنین کی وجہ سے واو کو گرا دیں گے، کل بن جائے گا. جی آگے پڑھتے ہیں. امر اس کا بنتا ہے لیکل، لیکولا، لیکولو تآخر نہیں بنتا ہے. لا یکل، لا یکولا، لا یکولو تآخر نون تقی سکیلا ڈالیں تو بنتا ہے کولنا، کولان، کولن، کولن، کولان، کولنان. نون خفیفہ لگائیں تو کولن، کولن، کولن. امر غائب پر سکیلا اور خفیفہ ڈالیں تو لیکولن، لیکولان، لیکولن، یا لیکولن، لیکولن، لیکولن. نہیں پر اگر سکیلا ڈالیں تو بنے گا لا یکولن، لا یکولان. اسی طرح سے اگر ہم امر پر لگائیں، امر حاضر پر کولنا، لے یکولن، یہ کیا ہے؟ یہ امر غائب پر ہم نے نون سکیلا ڈالی ہے. ولا یکولن، یہ نہیں پر ہم نے ڈالی ہے. اب کہتے ہیں کہ ان میں واو واپس کیوں آ گئی ہے؟ کل میں تو ہم نے گرا دی تھی واو، تو کہتے ہیں واو اس لیے واپس آ گئی ہے کیونکہ التقاء ساکنین ختم ہو گیا ہے. لام پر ہم نے حرکت ڈال دی ہے، جبکہ ہم نے واو کو اس لیے گرایا تھا کہ واو اور لام دونوں ساکن ہو رہے تھے، جبکہ کولنا میں یا لیکولنا میں ابھی نون پر دوبارہ کیا آ گئی ہے؟ حرکت اس کی واپس آ گئی ہے، اس لیے واو بھی ہم واپس لے آئیں گے. کالا یقولو سے ماضی مجہول قیلا بنتا ہے. قیلا، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا، قلنا. قیلا کیسے ہوا؟ قیلا کیونکہ کالا یقولو ناصرہ ینصرو کے وزن پر ہے، تو ناصرہ ینصرو کا ماضی مجہول نوصرہ آتا ہے بر وزن فعلا، تو یہ تو قیلا ہے. قیلا کیسے ہوا؟ کہتے ہیں قیلا اصل میں قویلا تھا. واو پر کسرہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا تو کیا بن گیا؟ قولا. اب واو یا میں تبدیل ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ واو کا ما قبل مکسور ہو تو واو یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، بن جائے گا قیلا. اس کو بھی میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر. قیلا اصل میں قویلا تھا، واو پر کسرہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیں گے، لا بن جائے گا. اب واو ما قبل مکسور ہو تو واو یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، قیلا بن جائے گا، قیلا بن جائے گا. آگے فرماتے ہیں قیلا، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا، قلنا. چھٹا سیگا پھر قلنا بن جاتا ہے. چھٹے سیگے میں آپ نے زیر نہیں لگانی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ماضی معلوم کا چھٹا سیگا بھی قلنا ہے، ماضی مجہول کا چھٹا سیگا بھی قلنا ہے، اور امر کا چھٹا سیگا بھی قلنا ہے. قل، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا. چھٹا سیگا قلنا ہے. اور ماضی مجہول کا چھٹا سیگا بھی قلنا ہے. قیلا، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا، قلنا. ماضی معلوم کا چھٹا سیگا بھی قلنا ہے. قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا. تو کہتے ہیں کہ ان سب کا کیا بنے گا؟ چھٹے سیگے تینوں کے قلنا بن رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ان سب کی اصل جدا ہے. جو قلنا ماضی معلوم کا ہے اس کی اصل قولنا ہے، جو ماضی مجہول کا قلنا ہے اس کی اصل قولنا ہے، اور جو امر کا قلنا ہے اس کی اصل اقولنا ہے.
سب کی اصل جدا ہے لیکن ظاہری طور پر جو بعد میں آخری صورت ان کی بنی ہوئی ہے وہ سب کی کیا ہے؟ قلنا ہے۔ اچھا، یہاں پر قلنا ہم نے ماضی مجہول کا قلنا بنایا، آگے یہی بحث چل رہی ہے کہ یہ جو قلنا ہیں 3 ان سب کی اصلیں جدا جدا ہیں۔ ودر قلنا تا آخر واو بالتقاء ساکنین بیفتاد و ضمہ اصلی کاف باز پس آمد تا دلالت کنا بر این کے عین الفعل کے افتادیاس واو بودے نہ یا۔ اب کہتے ہیں کہ قلنا جو ماضی مجہول کا قلنا تھا، یہ میں یہاں پر لکھوا دوں آپ کو، قلنا ماضی مجہول کا اصل میں قولنا، ان کی زبر زیر لگانی پڑے گی ہمیں ہر جگہ پر، قولنا تھا۔ واو پر کسرہ ثقیل ہے، وہی پہلے والا اوپر والا قاعدہ جاری ہوگا، واو پر کسرہ ثقیل ہے، ما قبل کو دے دیں گے، کیا بن جائے گا؟ کیولنا بن جائے گا، کیولنا۔ اب واو اور لام 2 ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں تو کیا کریں گے؟ واو کو گرا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ کلنا۔ جب واو گر جائے گی تو بن جائے گا کلنا۔ اب آخر میں ہمیں اس پر پیش لگانی ہے، پیش اس چیز پر دلالت کرے گی کہ یہاں پر جو لفظ گرا ہے وہ واو گری ہے یا نہیں گری، کیونکہ واو کا جانشین کون ہے؟ ضمہ ہے، اس لیے ضمہ لگائیں گے تاکہ وہ اپنے گرے ہوئے لفظ پر دلالت کر سکے، اور اس طرح سے کیا بن جائے گا؟ قلنا بن جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں جی، صورت معلوم و مجہول و امر در جمع مؤنث یکسان شد، کہتے ہیں کہ ماضی معلوم کا چھٹا صیغہ، ماضی، یہاں پر میں اس کو نیچے لے جاؤں، ماضی معلوم، ماضی مجہول اور امر کا چھٹا صیغہ یکساں ہے، یعنی ایک صیغہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ قلنا ہے۔ کاف پر پیش ہے، لام پر جزم ہے اور نون پر زبر۔ لیکن جو ماضی کا، یہاں سے کاپی اس کو کر لیتے ہیں، لیکن جو ماضی کا قلنا ہے اصل میں قولنا ہے، نہ ہے، ماضی یہاں پر لکھتے ہیں معلوم کا قلنا ہے، کا قلنا اصل میں قولنا ہے، ماضی مجہول کا قلنا اصل میں قولنا ہے، اور امر کا قلنا اصل میں قولنا ہے، کیونکہ ہم نے سب کو بنایا ہے ابھی۔ یہ میں دوبارہ بھی ایک دفعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ قلنا سب کے کیسے بنے۔ قولنا میں قلنا کیسے بنا؟ واو کا ما قبل واو متحرک، ما قبل مفتوح، واو الف میں تبدیل ہو گئی۔ یہ کاولا میں بھی واو الف میں کیسے تبدیل ہوئی تھی؟ واو متحرک تھی، ما قبل مفتوح تھا، واو الف میں تبدیل ہوگی۔ جب واو الف میں تبدیل ہو جائے گی تو الف اور لام میں التقاء ساکنین ہو جائے گا، تو کیا کریں گے؟ الف کو گرا دے دیں گے، بن جائے گا کلنا۔ اب کلنا کے اوپر پیش کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر واو گری ہے، نہ کہ کچھ اور گرا ہے، اس لیے واو کا جانشین ہم ضمہ لگائیں گے، وہ بتائے گا کہ یہاں پر واو گری ہے، بن جائے گا قلنا۔ ماضی مجہول کا قلنا اصل میں قولنا تھا، واو پر کسرہ ثقیل ہے، ما قبل کو دے دیں گے، کیولنا ہو جائے گا۔ واو اور لام دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں ساکن، واو کو گرا دیں گے، کلنا ہو جائے گا۔ کلنا کے کاف کو ہم پیش دیں گے کیونکہ وہ یہاں پر وہ واو کے گرنے کے اوپر دلالت کر سکے، قلنا ہو جائے گا۔ امر کا قلنا اصل میں اقولنا ہے، واو کے اوپر ضمہ ثقیل ہے، ما قبل کو دے دیں گے، بن جائے گا اوقولنا۔ واو اور لام ساکن ہیں دونوں، واو کو گرا دیں گے، اوقولنا ہو جائے گا۔ اب حمزہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کاف متحرک ہو گئی ہے، حمزہ وصل کو گرا دیں گے تو بن جائے گا قلنا۔
آگے ہم عبارات اب پڑھتے ہیں. ودر تقدیر مختلف، کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو سب کلنا ہیں، ماضی معلوم، ماضی مجہول اور امر کا چھٹا صیغہ سارے کیا ہیں؟ تینوں یکساں ہیں، لیکن تقدیر اصل میں وہ کیا ہیں؟ مختلف ہیں. جو کلنا ہے ماضی معلوم کا وہ اصل میں قولنا تھا، جو اصل ہے کلنا ماضی مجہول کا وہ اصل میں کوولنا تھا، اور جو امر کا کلنا ہے وہ اصل میں او قولنا تھا. اب ہم نے ان کو کلنا کیسے بنایا یہ ابھی ہم نے حل کیا ہے. آگے فرماتے ہیں مستقبل مجہول قالا یقولو سے بنتا ہے یقالو، لیکن ہمیں پتہ ہے یقالو ینصرو کے وزن پر نہیں ہے، لہذا اس کی اصل کچھ اور ہے. اصل میں یقالو یقوالو تھا. واو حرف علت متحرک ما قبل مفتوح تھی، تو کیا کر دیا ہم نے؟ واو کو الف میں تبدیل کر دیا. نہ اس طرح سے نہیں ہے، اس میں اور قاعدہ چل رہا ہے. واو حرف علت متحرک ما قبل اس کا کیا تھا؟ صحیح تھا. یقوالو صحیح تھا اور ساکن تھا. فتح وا کو، وا کا جو فتح ہے اس کو ہم ما قبل کو دے دیں گے. اب واو ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جس کا ما قبل مفتوح ہے، تو اب واو کو ہم الف میں تبدیل کر دیں گے، بن جائے گا یقال. یہ میں آپ یہاں پر سمجھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ واضح ہو جائے. یقالو اصل میں یقوالو تھا. کیسے بنا یقالو؟ واو حرف علت متحرک اور اس کا ما قبل صحیح کیونکہ صحیح ہے، حرف علت نہیں ہے، صحیح ہے، صحیح اور ساکن تھا. واو کی حرکت کو ما قبل کو دے دیں گے، کیا بن جائے گا؟ بن جائے گا یقولو بن جائے گا. واو حرف علت متحرک ما قبل صحیح و ساکن تھا. واو کی حرکت اٹھا کر ہم نے کس کو دے دی؟ کاف کو دے دی. تو کیا بن جائے گا؟ واو کی حرکت اگر پیچھے چلی جائے یقولو ہو جائے گا. اب کیا ہوگا؟ اب واو حرف علت ساکن اور اس کا ما قبل مفتوح ہے، اس لیے واو کو الف میں تبدیل کر دیں گے. کیونکہ واو کا اگر ما قبل مفتوح ہو تو واو یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، بن جائے گا یقالو بن جائے گا. آگے فرماتے ہیں وہم چنین از حال دیگر الفاظ، یقالو کے بعد جتنے بھی آگے سیگے آ رہے ہیں اسی طرح سے تبدیل ہو کر وہ یقالو، یقالان، یقالون، تقالو، تقالان، یقلنا. لیکن کہتے ہیں یقلنا اور تقلنا جو چھٹا اور 12واں سیگا ہے اس میں کیا صورت بنی ہے؟ اس میں چونکہ لام ساکن ہو جاتی ہے اس لیے وہاں پر الف بھی گر جائے گی. الف اور لام کے التقاء ساکنین کی وجہ سے الف وہاں پر گر جائے گی، یقلنا اور تقلنا بن جائیں گے. کیسے؟ یہ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو یہاں پر سمجھا دوں. یقالو کی گردان کیا ہے؟ یقالو، یقالان، یقالون، تقالو، تقالان، یقلنا. پھر تقالو، تقالان، تقالون، تقالین، تقالان، تقلنا، اقالو، نقالو. اب باقی 12 سیغوں میں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہوا ہے. وہاں پر یقالو، یقالان الف میں تبدیل ہو گئی ہے وہ. لیکن یقلنا اور تقلنا، یقلنا اور تقلنا ایک کے اوپر میں لگا دیتا ہوں، دوسرے کو آپ خود سمجھ لیں. تقلنا یہ اصل میں کیا تھے؟ اصل میں یک بر وزن ینصر نہ ہونے چاہیے، یک ولنا اصل میں یقولنا اور تقولنا تھے. کیسے بنے؟ وہی قاعدہ جو ہم نے ابھی تک بیان کیا. واو حرف علت متحرک اس کا ما قبل صحیح و ساکن تھا، واو کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یقولنا. یقولنا جب بن جائے گا تو واو کو ڈائریکٹ ہم کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے، کیونکہ واو اور لام میں التقاء ساکنین ہو رہا ہے. کیا بن جائے گا؟ یقلنا بن جائے گا. اور تقلنا بھی اصل میں تقولنا تھا. تقلنا کیسے بنا؟ واو حرف علت صحیح و ساکن، واو حرف علت متحرک ما قبل صحیح و ساکن، واو کی حرکت اٹھا کر ما قبل کو دے دیں گے
تو قول نہ ہو جائے گا. اب واو اور لام دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں ساکن, واو کو گرا دیں گے, بن جائے گا تو قلنا. اچھا یہاں تک ہماری بحث مکمل ہوئی. آگے فرماتے ہیں امر غائب مجہول اس سے بنے گا لیجوکل, لیجوکالا, لیجوکالو تا آخر. نئی مجہول اس کا بنے گا لا یکل, لا یکالا, لا یکالو. اس میں فاعل اس کا بنے گا قائلن, قائلان, قائلون. لیکن ہم یہاں پر پوچھیں گے کہ حمزہ کہاں سے آ گیا, یہاں پر تو واو تھی. ناصرون کے وزن پر یہ اس کا اسم فاعل بننا چاہیے قاولن. تو کہتے ہیں اس کی بالکل آپ صحیح بتا رہے ہیں, اس کی اصل میں تھی قاولن. قائلن کیسے بنی؟ فرماتے ہیں واو واقع تھی بعد الف. یہ قاعدہ بتا رہے ہیں, یہ میں آپ کو بعد میں لکھوا دیتا ہوں. واو الف کے بعد واقع ہو رہی تھی, الف زائدہ کے بعد واقع ہو رہی تھی, اس لیے حمزہ میں تبدیل ہو گئی. قاعدہ کیا ہے؟ قاولن اصل میں قائلن, قائلن اصل میں قاولن تھا. قاعدہ یہ ہے کہ واو الف زائدہ کے بعد واقع ہو رہی تھی, اس لیے حمزہ میں تبدیل ہو گئی. بس اگر آپ کہیں پر دیکھیں واو الف زائدہ کے بعد واقع ہو, کیونکہ الف زائدہ ہے یہاں پر, اصل تو ہیں کاف واو لام. الف کیا ہے؟ فاعل ان کے وزن پر زائدہ ہے, وہ تو فاعل بنانے کی وجہ سے ہم لے آئے ہیں, لہذا کیا ہے؟ زائدہ ہے. اگر واو الف زائدہ کے بعد واقع ہو رہی ہو تو کیا ہو جاتی ہے؟ حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے, قائلون بن گیا. اگلی جو آخری صیغہ ہے اس کا, اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اس میں مفعول کا جو صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ مقولن ہے. مقولن, مقولان, مقولن, مقولتن, مقولاتان, مقولاتن یا مقائلن. مقولن اصل میں کیا تھا؟ مقبولن تھا. ایک واو اس کی اپنی ہے, ایک واو اس میں مفعول کے وزن پر جو مفعول کی واو ہوتی ہے, تو اصل میں کیا تھا؟ مقبولن تھا, بر وزن منصورن, مفعولن. تو مقولن کیسے بنا؟ کہتے ہیں واو پر ضمہ ثقیل تھا, ما قبل کو دے دیں گے, مقولن ہو جائے گا. اب واو التقاء ساکنین کی دو واو اکٹھے ہو گئے ہیں, التقاء ساکنین ہو رہا ہے, دونوں میں ساکن ہیں, اس لیے اس کی اصلی واو گر جائے گی, کیا بن جائے گا؟ مقولن ہو جائے گا, بر وزن مفعولن. ونزد بعضی واو زائد افتاد. بعض کہتے ہیں کہ زائد واو جو تھی مفعول کی وہ گری ہے, بعض کہتے ہیں کہ جو اس کی اپنی واو ہے وہ گری ہے. تو دونوں کی صورتوں میں جو بھی گرائیں کیا بن جائے گا؟ مفعولن. مقولن کے وزن پر مفعولن بن جائے گا, مقولن بن جائے گا, بر وزن مفعولن. اگر اصلی واو اس کی گرائیں تو کیا بن جائے گا؟ ہاں, اگر نزد بعضی واو زائد افتاد مقولن, اگر ہم اس کی اپنی واو گرائیں تو اس کا وزن ہوگا مفعولن. اگر اس کی اپنی, اگر اس کی زائد واو گرائیں تو بنے گا مفعولن, لیکن اگر اس کی اپنی جو زائد واو ہے وہ گرائیں تو اس کا وزن بنے گا مفعولن. یہ میں دوبارہ لکھوا دیتا ہوں کہ مقولن اصل میں مقولن تھا, بر وزن منصورن. واو پر ضمہ ثقیل ہے, ما قبل کو دے گے, بن جائے گا مقولن. اب کیا بن جائے گا؟ واو کا ضمہ تو پیچھے چلا گیا, تو ایک واو پہلے سے ساکن تھی, اب ایک اور واو بھی ساکن ہو گئی ہے, تو ایک واو کو گرا دیں گے. جب ایک واو گر جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ مقولن بن جائے گا. آگے انشاءاللہ ہم اگلا جو اجواف یائی کی بحث ہے وہ ہم کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.